اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مورخ 25 اگست سال 2020 درج آخری موضوع گوتم بدھ سبق کے الفاظ معنی اور جملے دوسرا حصہ. پیارے بچوں، جو ہم نے کل لیسن پڑھا ہے اسی لیسن سے اور 10-12 الفاظ نکالے ہیں جن کے ہم الفاظ معنی اور جملے بنائے ہیں. طرز بوش یعنی زندگی گزارنے کا طور طریقہ، زندگی گزارنے کے طور طریقے، طرز بوش. ان کے جملے، ان کا طرز بوش کیسا ہے، یعنی اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہے. وا کھلا، دروازہ کو وا رکھو یعنی دروازہ کو کھلا رکھو. اعادہ یعنی دہرانا، پچھلے سبق دہرانا، کل کا سبق دہرانا، اس سبق کا اعادہ کرو، جو ہم نے کل سبق پڑھا اس کو پھر دہراؤ. تپسیہ عبادت یا ریاضت. گوتم بدھ دن رات تپسیہ کرتے تھے، یعنی گوتم بدھ جو ہے وہ دن رات خدا کی عبادت کرتے تھے. سہل پسندی، کاہلی، تن آسانی، اس نے سہل پسندی کو عبادت بنایا ہے. مینا روی درمیانی راہ اپنانا، ہمیں ہر کام مینا روی سے کرنا چاہیے. حقائق یہ ہے حقیقت کی جمع، اس کی تقریر حقائق پر مبنی ہے، یعنی جو اس کا جو تقریر ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کچھ فلسفہ ہے. نروان یعنی نجات، دعا مانگنے سے نروان حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان جب عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے دعا لازمی ہے، اس سے نجات ملتا ہے، اس سے گناہوں سے توبہ ملتا ہے. شیرین میٹھی، شیرین بیانی یعنی میٹھی باتیں، اچھی باتیں کرنا. اس کی شیرین بیانی مجھے بہت پسند ہے، یعنی وہ ایسا لڑکا ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے، اس کی جو لہجہ ہوتا ہے وہ بہت پسند ہے، وہ میٹھی ہوتی ہے. خدمت خلق، لوگوں کی خدمت یعنی عام لوگوں کی خدمت کرنا، ہمیں خدمت خلق کرنی چاہیے، یعنی ہمیں عام لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. پراگندہ یعنی پریشان. رشید آج کل بہت پراگندہ ہے، یعنی رشید جو لڑکا ہے وہ آج کل بہت پریشان ہے. مراقبہ سوچ بچار، یعنی سوچ بچار میں کہا ہے سمجھنا، ہمیشہ مراقبے سے کام لینا چاہیے. انسان جو کام کرتا ہے اس کو پہلے سوچنا چاہیے، سوچ بچار کر کے کام کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے اس لیسن کے 4 سوال ہم نے آج کیے ہیں، سوالات اور ان کے جوابات. پہلا سوال ہے ہمارا، گوتم بدھ کا اصلی نام کیا تھا اور وہ کہاں پیدا ہوئے، یعنی جو گوتم بدھ تھا اس کا اصلی نام کیا تھا، جو ہم نے بچوں کل لیسن میں پڑھا ہے. گوتم بدھ کا اصلی نام سدھارا تھا. وہ کپل دستو کے راجا کا بیٹا تھا، یعنی اس کا باپ ایک بادشاہ تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے. دوسرا سوال ہے، گوتم بدھ نے کس عمر میں دنیا سے کنارہ کشی کی، یعنی گوتم بدھ نے کس عمر میں دنیا کو چھوڑا، اپنی مال دولت، اپنی عیش کو چھوڑا. گوتم بدھ نے 29 برس کی عمر میں، جس وقت گوتم بدھ 29 برس کی تھی اس وقت اس نے دنیا سے کنارہ کشی. اس نے تمام جو گھر کے وہ دولت تھی، عیش پسندی، کیونکہ وہ راجا کا بیٹا تھا، وہ عیش میں پلا، تو اس نے اس سب کو چھوڑا. گوتم بدھ یوگی اور سیناسی کیوں بنے، یعنی جو گوتم بدھ تھا وہ یوگی اور سیناسی یعنی خدا دوست کیوں بنے. گوتم بدھ نے دنیا کی تکالیف سے لوگوں کو ابتر حالی کو دیکھا، یعنی جو گوتم بدھ تھا اس نے دیکھا ہے کہ دنیا کے لوگ جو وہ ابتر یعنی خستہ حالی، غربت میں تھی. انہوں نے دیکھا کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، یعنی جو دنیا ہے یہ دکھوں کا گھر ہے، پریشانی کا گھر ہے. اس کا دل دنیا سے اگتا گیا، یعنی اس کا جو دل تھا وہ پریشان تھا، وہ دنیاوی زندگی سے ناراض تھا. وہ کہتے کہ دنیا میں جو لوگ آئے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرے، اس لیے وہ یوگی اور سیناسی بنے. گوتم بدھ کی تعلیمات میں 4 اعلیٰ سچائیاں کون سی، یعنی جو گوتم بدھ نے 4 اعلیٰ تعلیمات دیے ہیں یوگی بننے کے بعد، وہ کون سی. پہلی یہ کہ انسانی زندگی میں جبری حیثیت سے دکھوں کا گھر ہے. دوسرا دکھوں کی وجہ سے خواہشات کا ہونا. تیسرا خواہشات کو پیدا ہونے سے روکنا. چوتھا خواہشات کو مینا روی سے قابو پانا. یہ ہمارے آج کے لیسن کا 2-4 سوالات. انشاءاللہ اگر زندگی ہو تو صبح اس سے آگے ہم اور سوالات کریں گے. باقی وسلام. ٹیچر غلام شیخ، BHS